بادی شخصیت جلسہ جشن شہدائے کربلا میں تشریف فرما ہے۔ اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر بہترین اور نایاب خطابات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہمارے سرپرست حضرت قبلہ بابا سید اویس میاں صاحب مدث الروح العالی تشریف فرما ہے۔ مقرر خصوصی کی حیثیت سے جناب حضرت علامہ مولانا محمد عارف جمالی صاحب رامپور سے تشریف لا چکے ہیں، آپ کے سامنے منبر پر موجود ہیں۔ ہماری بستی قرب و جوار سے تشریف لائے علماء کرام آپ کے سامنے رونق اسٹیج ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی سامعین، حاضرین، ناظرین، قارئین موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، قبل اس کے آیت مذکورہ کے عنوان پر اس کے ذیل میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں، ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ محترم حضرات، انتہائی مختصر گفتگو آپ کے درمیان بیٹھ کر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی آپ نے انتہائی مفصل و مدلل بیان حضرت مولانا معین اختر صاحب قبلہ کا سنا۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے بیان کو سن کر، اور بھی یہ خدمات دین کی انجام دے رہے ہیں ان کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی عمر میں، ان کی لیاقتوں میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضور امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مشاعرہ ہوا تھا شیش گڑھ میں، اس کے لیے ایک منقبت لکھی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ دونوں جہاں میں ہر جا ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں ہر جا ہے چرچا حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، اور دین نبی کے واسطے قربان ہو گیا، دین نبی کے واسطے قربان ہو گیا۔
سب کچھ لٹایا حق پہ مگر اف نہیں کیا بچپن کا دیکھو وعدہ نبھانا حسین کا بچپن کا دیکھو وعدہ نبھانا حسین کا سب کچھ لٹایا حق پہ مگر اف نہیں کیا بچپن کا دیکھو وعدہ نبھانا حسین کا اور شعر دیکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما تحصیل صلاۃ دائم بدوام اللہ. محترم حضرات سب کچھ لٹایا حق پہ مگر کچھ نہیں کیا بچپن کا دیکھو وعدہ نبھانا حسین کا. اور شعر دیکھیں بالکل غلط کہ پانی سے بالکل غلط کہ پانی کے پیاسے رہے حسین تکتا رہا فرات ہی چہرہ حسین کا تکتا رہا فرات ہی چہرہ حسین کا. بالکل غلط کہ پانی کے پیاسے رہے حسین تکتا رہا فرات ہی چہرہ حسین کا. اور زخموں سے چور جسم تھا زخموں سے چور جسم تھا لب پہ تھی یہ صدا زخموں سے چور جسم تھا لب پہ تھی یہ صدا در پہ تیرے ہی سر جھکے مولا حسین کا در پہ تیرے ہی سر جھکے مولا حسین کا. زندہ تھا کل اور آج بھی زندہ ہے وہ حسین زندہ تھا کل اور آج بھی زندہ ہے وہ حسین جس کی زباں پہ دیکھو ہے چرچا حسین کا. زندہ تھا کل اور آج بھی زندہ ہے وہ حسین جس کی زباں پہ دیکھو ہے چرچا حسین کا. اور اس پہ ہزاروں سال سے نازا ہے اس پہ ہزاروں سال سے نازا ہے بندگی. کربل میں جو ادا ہوا سجدہ حسین کربل میں جو ادا ہوا سجدہ حسین کا. سردار خلد ذات کو بے شک ہے زمان سردار خلد ذات کو بے شک ہے زمان. کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا. محترم حضرات آج آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا بیٹھنا انتہائی سعادتوں کا انتہائی نعمتوں کا انتہائی خوبیوں کا انتہائی کمالات کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہو رہا ہے جن کا چرچا ہو رہا ہے جن کے نام کی آج سارے عالم میں دھوم ہے وہ حسین کون حسین ہے وہ حسین وہ ذات اقدس ہے وہ ذات پاک ہے. یہ تو آپ سن رکھا ہے آپ نے کہ وہ نواسہ رسول ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا کا پھول ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے وہ مولا علی کی اولاد ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ امام حسن کے بھائی ہیں. یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراتب جلیلہ انہیں جو عطا فرمائے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کے کمالات کیا ہیں ان کے معجزات ان کی کرامات کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں انہیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کا لوہا آج صرف مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ دنیا کی ساری قومیں امام حسین کا لوہا مانتی ہیں. کس بات کا لوہا مانتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے لوگ دستار پیش کر دیتے ہیں اپنے
اپنے سر کو بچا لیتے ہیں، اپنی دستار پیش کر کے ٹوپی قدموں میں رکھ کے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں ظالموں کے ہاتھ میں، اپنی جان کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہمارے حسین آپ نے سر کو پیش کر دیا اور اپنے ہاتھ کو بچا لیا، سر کو پیش کر دیا، ہاتھ کو بچا لیا۔ کمال یہی ہے، کمال یہی ہے، خوبی یہی ہے، حق کی جانبداری یہی ہے، ظالم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہنا یہی ہے۔ اور اس امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے منع فرما دیا، اپنا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ رہتی دنیا تک تمام دنیا والوں کو، بالخصوص اہل اسلام کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں جب دین کی بات آئے تو الحاد اور بے دینی سے اپنے دین کا سودا مت کرنا۔ جب دین کی بات آئے تو الحاد اور بے دینی سے اپنے دین کا سودا مت کرنا۔ جب اسلام کی عزت کا سوال آئے، اسلام کے ناموس کا سوال آئے تو فسق و فجور سے، شرک و کفر سے اپنے ایمان کا اور اسلام کا سودا مت کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب صداقت کی بات آئے تو جھوٹ سے صداقت کا سودا مت کرنا، جب حق کی بات آئے تو حق کا سودا باطل سے مت کرنا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو صرف یزید کے ہاتھ میں دینے سے نہیں بچایا، بلکہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسجدوں کو بچا لیا، منبروں محراب کو بچا لیا، مسجد رسول کو بچا لیا، مسجد کی اذانوں کو بچا لیا، منبر پر دیے جانے والے خطبات کو بچا لیا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائی ہے، اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، اپنے ایک ایک خون کے قطرے سے، اپنے عائشہ کے قطروں سے، خون کے اپنے تمام اہل بیت کے خون سے سینچ کر، رفقا کے خون سے سینچ کر اسلام کے پودے کو، مرجھاتے ہوئے پودے کو، کملاتے ہوئے پودے کو اپنے خون سے سینچ کر ہرا ہوا ہے۔ امام حسین نے اپنے خون سے مسجدوں کو بچایا، مدرسوں کو بچایا، قال اللہ اور قال رسول اللہ کا چرچا بچایا، خانقاہوں کو بچایا اور خانقاہوں کے اندر دی جانے والی رشد و ہدایت کو امام حسین نے بچایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ بڑی شان سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ واقعی ہم اپنی نسبت کو امام حسین سے جوڑتے ہیں، اس پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے گھر کے بچے گئے اس دین کے لیے جو ہے اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ واقعی ہمیں اس بات پر فخر ہے، لیکن یہ فخر بجا کب ہوگا، اس فخر کے باعث ہم کب بن سکیں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو یہ ایک دعویٰ ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ۔ اور آپ جانتے ہیں علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت قبلہ میاں صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، لیکن دعوے کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر دعوے کی دلیل نہیں ہوتی ہے
ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس دعوے کی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حسینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حسینی وہ ہے کہ اس کا چہرہ بتائے یہ حسینی، آپ کا چہرہ بتائے آپ حسینی ہیں، آپ کی پیشانی بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا رنگ بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا ڈھنگ بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا اخلاق بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا کردار بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی نمازیں بتائیں کہ آپ حسینی ہیں، آپ کے روزے بتائیں کہ آپ حسینی ہیں، آپ کے تعظیم بزرگاں بتائے کہ آپ حسینی ہیں، اولیاء اللہ کا ادب احترام عقیدت بتائے کہ آپ حسینی ہیں، سادات کا ادب بتائے کہ آپ حسینی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا تقویٰ بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی پرہیزگاری بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا صبر بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی قناعت بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا جو دل تڑپتا ہے دل کے لیے وہ تڑپتا ہوا دل بتائے کہ آپ حسینی ہیں، مسجدوں سے محبت بتائے کہ آپ حسینی ہیں، مدرسوں سے لگاؤ بتائے کہ آپ حسینی ہیں، خانقاہوں سے آپ کی نسبت بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ حسینی ہیں، حق کی پاسبانی بتائے کہ آپ حسینی ہیں، آپ کی حق گوئی بتائے کہ آپ حسینی ہیں، حق کی پاسداری بتائے کہ آپ حسینی ہیں۔ اگر واقعی یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم واقعی حسینی کہلانے کے حقدار ہیں، ہم حسینی کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر ان میں کمیاں ہیں تو ہمیں یہ چاہیے ہم پہلی فرصت میں ہم ان کمیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا اور سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نام کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کام نہیں چلتا، صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ آپ کو ہمیں اپنے عمل سے ثبوت پیش کرنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا ہم حسینی ہیں، ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارے روزے نہیں چھوٹتے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہمارا اخلاق دیکھو نبی کے اخلاق کے مطابق ہے، ہمارا کردار نبی کے اخلاق کے مطابق ہے، ہمارا معیار زندگی حسین کی معیار زندگی سے ملتا ہے، ہماری حق پرستی حسین کی حق پرستی سے میل کھاتی ہے، ہم نے سچے معنی میں صحیح معنی میں حسین کا دامن تھاما ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہ سب کچھ کہتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، روزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی گرامی ہے، علیہ السلام وہ ہستی گرامی ہے کہ جن کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر بھی کسی نے بھی کسی ظالم طاقت نے بھی نہ تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کرنے سے روکا، نہ 3 دن کی بھوک میں سجدہ کرنے سے روکا، نہ 3 دن کی پیاس میں سجدہ کرنے سے روکا، نہ سینکڑوں زخموں نے جو جسم پر آئے ہوئے تھے سجدہ کرنے سے روکا، بلکہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدہ کر کے گویا کہ سجدے کی آبرو بچائی اور ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ حسین کہ جس نے جاتے جاتے اپنے سر کو کٹاتے کٹاتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی ہے۔ اگر تم واقعی حسین کے ماننے والے ہو تم بھی کم از کم 5 وقت پنکھوں کے اندر آرام دہ مسجدوں کے اندر ہی آ کر سجدہ کرتا، پنکھوں کے اندر آرام دہ مسجدوں کے اندر ہی آ کر سجدہ کرتا۔ انہوں نے بھوک اور پیاسے کے اندر 3 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ ہم نے ان کی زندگی پڑھی ہے، فرض روزے بھی رکھتے تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے
ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں۔ وہ حسین جس نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کی، زخموں سے چور جسم لے کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور پھر اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کٹا کر نیزے پر سجا کر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امام حسین نے تلاوت کی، توقیر بچا لی۔ امام حسین نے تلاوت کی توقیر بلند کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، ہنس کے جس نے پی لیا جانے شہادت کو حسین چل بسا، لیکن نکی فاسق کی بیعت کو حسین، وہ کہ سوزے ہم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کر مسکرایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بائے علاقہ میں متائے کا روا جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ ہماری پوری بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری پوری تھی کیا، پوری کیا تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو امام حسین کے اس واقعے سے، اس سانحے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا